اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج پہلا تو تھوڑا سا پلان ڈسکس کر لیں کہ آج 29 شعبان ہے اور انشاءاللہ جیسے خبر ہے کہ پرسوں سے رمضان، تو رمضان میں آئی تھنک موسٹ پروبیبلی ہم اس طریقے سے 2 گیپس آ جائیں گے۔ اس کے بہرحال آپ لوگوں پر ہے، لیکن میرے حساب سے 2 گیپس آ رہے ہیں۔ آپ لوگ اگر چاہیں تو کر سکتے ہیں، دیکھ لیجیے۔ تو اس لیے میں وہ اس ٹاپک کو آداب الصلاۃ والے پھر چاہ رہا تھا کہ رمضان کے بعد ٹیک اپ کریں گے، اور ابھی کیونکہ کافی ساری ایسی باتیں ہیں بھی کہ جنہیں ہم شعبان اور رمضان کے حوالے سے کر سکتے ہیں، تو تھوڑا سا آج بھی اس کو، اور اس میں سب سے پہلے جو بات میں آپ لوگوں سے کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ یعنی اپنا ایک ایکسپیرینس شیئر کروں، اور اگر آپ لوگوں کے پاس بھی ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ وہ یہ کہ یعنی کہ خاص طور سے ان مہینوں میں اور ان کی جو برکتیں ہیں، وہ سب سے بڑی برکت جو انسان کی زندگی میں آتی ہے خدا کی طرف سے، وہ الہی تعلیم و تربیت ہے۔ یعنی خدا کی طرف سے انسان کو کوئی ایسی چیز عطا ہو کہ جس کے ذریعے سے آپ کی زندگی کے حوالے سے آپ کی معرفت بڑھے، حقیقت کو سمجھنے کے آپ بہتر طور سے قابل ہوں، کوئی نقطہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے۔ تو ایک چیز جو مجھے الحمدللہ یعنی روشن ہوئی، اور روشن ہونے کا مطلب میں یہ نہیں کہوں گا کہ سمجھ میں آئی، کیونکہ اس پوائنٹ پر میں آپ لوگوں سے بہت بحث کر چکا ہوں کہ سمجھ میں آنا از سم تھنگ ویری ڈفرینٹ، اور بنسبت اس کے کہ ایک حقیقت کا آپ پہ روشن ہو جانا، یہ 2 بالکل الگ باتیں۔ سمجھ میں انسان کو بہت کچھ آ رہا ہوتا ہے، لیکن عمل حقیقتاً وہ انہی چیزوں پہ کر پاتا ہے جو اس کے اوپر روشن ہو جاتی ہیں، یعنی جو چیز انسان کے دل میں اتر جاتی ہیں، اس کی حقیقت اس کے سامنے کھل جاتی۔ ایک بڑی عجیب چیز میں نے ایکسپیرینس کی اس ماہ شعبان میں ہی الحمدللہ، وہ یہ تھی کہ کیونکہ قرآن کریم کی آیتیں بھی اگر آپ دیکھیں، ملاحظہ کریں، تو اس میں ایک فیکٹر بہت یعنی بڑی شدت کے ساتھ سامنے آتا ہے، اور وہ ہے کہ اللہ کے بندوں کی مطلب خدمت کرنا یا ان کی خیال رکھنا، دلجوئی کرنا، پرابلمس کو سولو کرنا، یعنی کہ اور یہ تمام کی تمام چیزیں اس لیے نہیں کہ انسان ان سے کسی بدلے کی خواہش رکھے یا اپنے نام و نمود کے لیے، بلکہ 2 بنیادی باتیں ہیں مینلی، کہ ایک تو یہ کہ خوشنودی خدا کی خاطر ہو، اور دوسرا یہ کہ انسانیت کی بہتری کی خاطر ہو۔ یعنی ہمیں بنیادی طور سے اگر ہم انسان ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک بات یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم انسانیت جہاں سے شروع ہوئی ہے تو وہ آدم ورسس شیطان سے شروع ہوئی ہے، اور ایک دشمن ایسا ہے کہ جس کی مسلسل کوشش ہے کہ آدمیت اور انسانیت کو جتنا گندگی میں گھسیٹا جائے وہ پاسبل ہو وہ کرے وہ کام۔ تو اولاد آدم ہونے کی حیثیت سے یا نبیوں کے وارث ہونے کی حیثیت سے جو بھی انسان اس راستے پر ہے، اس کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ انسانیت کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرے، یعنی انسانیت کو اس راہ پر لگانے میں اپنے کنٹریبیوشن کو ادا کرے کہ جو راہ آدمیت کی اور انسانیت کی اور الہی راہیں۔ تو یعنی کہ اگرچہ کہ دونوں باتیں کنورج ہو کے ایک ہی جگہ پہنچتی ہیں، لیکن ایک تھوڑا سا مطلب قلبی ہے اور ایک پریکٹیکل ہے، کہ اس بات کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے کہ تعمیر انسانیت بھی ہماری ایک ذمہ داری۔ تو اس میں یعنی ہم عام طور سے ایک بات سوچتے ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ نیکی کریں، کسی کے ساتھ برا نہ کریں، لیکن ایک بڑی عجیب بات جو مجھے پتہ چلی وہ یہ کہ بعض افراد آپ سے کچھ توقعات رکھتے ہیں بغیر اس کے کہ آپ کو اس کی خبر ہو، اور اپنی توقعات میں وہ آپ سے کچھ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ کچھ کریں گے۔ اگر انسان اس چیز کو کروڈلی ہینڈل کرے، یہ سوچ کے کہ میں تو کچھ نہیں کر رہا ہوں، میں تو کوئی غلط کام نہیں کر رہا ہوں، میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہا ہوں، وہ چیز بھی پلٹ کے انسان کی طرف آتی ہے۔
یعنی یہ بات میرے ذہن میں، یعنی مثال کے طور پر کہ آپ مجھ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ میں مثال کے طور پر آپ کے کسی امور میں دلچسپی لوں گا، یا میں آپ کی کسی چیز کی دیکھ بھال کروں گا، یا فار ایگزامپل میں آپ کے بچوں کی تعلیم کے حوالے سے کوئی کنٹریبیوٹ کروں گا. اب میں اپنی دھن میں مگن ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں ہے، اور اس حوالے سے میں ایک رف اور کروڈ بیہیویئر کا مظاہرہ کرتا ہوں. یعنی اس بیہیویئر کا مظاہرہ کرتا ہوں کہ جس سے آپ کو خواہ ایک تکلیف سی ہو جائے. میں اپنی طرف سے کوئی ایسی نیت نہیں رکھ رہا ہوں کہ مجھے آپ کو تنگ کرنا ہے، یا مجھے آپ کو پریشان کرنا ہے، یا مجھے آپ کو تکلیف، میری ایسی کوئی نیت نہیں ہے. لیکن یہ کہ میں اس بات کی، اس کی لطافت و نزاکت پہ غور نہیں کر رہا کہ جو شخص مجھ سے توقع رکھتا ہے مجھے اس کا دل رکھنا ہے اور اس کا دل رکھنا چاہیے. میں اس لطافت کو اگنور کر رہا ہوں. یہ چیز بھی پلٹ کر انسان کی طرف آتی ہے. مومن کے لیے زیادہ ہے. یعنی یہ میں نے ایک بہت عجیب بات جو میں زندگی میں تقریباً سوچی نہیں تھی کبھی، اور میں نے اس کو میں نے غور کیا ہے کہ یہ چیز جو ہے نا، یہ ہم کر رہے ہوتے ہیں گڑبڑ. کہ ایک طرف تو یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہے، کسی کو پریشان نہیں کر رہے، لیکن یہ بھی، اور یہ کن لوگوں کے لیے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو بلند درجات کے خواہش مند ہیں. یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی یہ باتیں، یعنی کہ اتنی گہری اور باریک لطائف نکات ہر ایک کے لیے نہیں ہوتے. مطلب جو خدا سامنے لاتا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی، اگر آپ خدا سے مانگ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے کچھ مقام نصیب ہو، تو پھر خدا کچھ باتیں سمجھاتا ہے کہ یو ہیو ٹو بی کیئرفل ان دیز رسپیکٹس ایز ویل. کہ فقط یہ کہہ دینا یا یہ سمجھ لینا کافی نہیں ہے کہ میں کسی کو دکھ نہیں دے رہا ہوں، یا کسی کو پریشان نہیں کر رہا ہوں، یا کسی کو تکلیف نہیں دے رہا ہوں، یہ ذاتی نہیں، بلکہ اس زندگی میں بہت سارے ایسے افراد بھی ہوتے ہیں کہ جو آپ سے بہت کچھ توقع رکھ رہے ہوتے ہیں، ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں آن دیئر اون. جی آپ نے ایک چیز بھائی بتائی کہ پلٹ کر واپس آتی ہے، تو وہ کیا کچھ ایسے انسان کی لائف میں ایکسپیرینسز ہوتے ہیں جی، اس کو بھی یہی اس سے یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ میرے ساتھ جو ابھی ہو رہا ہے، اینڈ ود مچ ہائر انٹینسٹی، وہ نہیں. دیکھیں نگیٹو انرجی پتہ نہیں، میں شاید اس کو نہ کہہ سکوں، بلکہ یہ ہے کہ یہ خدا کی تربیت ہے، یہ الہی تربیت ہے. کیونکہ جب آپ خدا سے ایک چیز مانگ رہے ہوتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل ہم ان 3 مہینوں میں ہم خدا سے کسی مقام کے طلبگار ہیں، ہم خدا سے چاہ رہے ہیں. یعنی کہ یہ جو بہت اہم بات ہے نا، جو میں آپ لوگوں کو بار بار آپ کے سامنے ریپیٹ کرتا رہتا ہوں، وہ یہ کہ ہم نے یہ عبادت کر لی، ہم نے یہ نماز پڑھ لی ہے، وہ سب اپنی جگہ ٹھیک ہے، اچھا ہے، لیکن یہ تمام کی تمام چیزیں صرف وسائل ہیں. انسان کی ترقی نماز پڑھنا نہیں ہے. بات اچھے طریقے سے ذہن میں رکھیے گا. انسان کی ترقی نماز پڑھنا یا روزہ رکھنا نہیں ہے، اس کی وجہ سے خدا کی تربیت جو آپ کو ایلیویٹ کرتی ہے، وہ اصل بات ہے. اور جب آپ اس رستے پر ہوتے ہیں تو اس طریقے سے، یعنی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو خدا میرے اور آپ کے سامنے رکھتا ہے. in the improvement of our soul, in the improvement of our being، کہ یعنی کہ جو خدا کا ایک نظام ہے، اس نظام کے حوالے سے ہم کتنا بلڈ اپ ہو رہے ہیں، کتنا ڈیولپ ہو رہے ہیں. اس نظام کے شامل ہونے کے، جیسے امام علی علیہ السلام کا بھی ایک جملہ ہے کہ نسأل اللہ سبحانہ وتعالی منازل الشہداء ومعایشۃ السعداء ومرافقۃ الانبیاء. ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں کس کا؟ منازل الشہداء، کہ خدا ہمیں شہداء کی منزلوں میں جگہ دے. ومعایشۃ السعداء، معایش یعنی معاش جو زندگی گزرے ہماری، وہ سعداء نیک بختوں کے ساتھ گزرے، سعید انسانوں کے ساتھ گزرے. ومرافقۃ الانبیاء، اور رفاقت نصیب ہو پیغمبروں کی. یہ خوش بختی ہے انسان کی.
یعنی انسان کی ترقی، انسان کا کمال یہ چیز ہے کہ شہداء کی منازل، سعداء کی معیشت اور انبیاء کی رفاقت. تو جب ہم اگر واقعاً اس راستے پر ہوتے ہیں، اور جس کے لیے یہ تمام کے تمام ایکسرسائزز ہیں، ریاضتیں ہیں جو ہمارے ان مہینوں میں ہیں، دیگر مہینوں میں ہیں، محرم ہے، تو بیسیکلی تبدیلی یہاں پر آتی ہے. پر خدا کی طرف سے ہمارے سامنے پیغامات آتے ہیں، یہ تمہارے اندر کمی ہے، یہ پرابلم ہے. اگر تم چاہ رہے ہو کہ تم ایلیویٹ ہو، تم اس صحبت میں آؤ، تم ان لوگوں کی ہمراہی اختیار کرو، تم ان کے ساتھ آنا چاہ رہے ہو، یہ کمی ہے، اس کو پورا کرو، اس خامی کو دور کرو. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ یہ اس لیے میں نے عرض کیا کہ آپ حضرات بھی اس کو مانیٹر کریں، اس کو دیکھیں، اگر کوئی ایسی بات شیئر کر سکتے ہیں شیئر کریں دوسروں کے فائدے کے لیے، کہ ہم ان ماہ مبارکہ میں ہم کیا ریسیو کر رہے ہیں خدا کی طرف سے. اور ظاہر ہے کہ ابھی ہمارے اندر اتنی خامی ہے، اتنی خرابیاں ہیں کہ ابھی تو پتہ نہیں کتنے تربیتی مراحل سے ہی گزرنا پڑے گا. ابھی تو کتنی باتیں ہمیں پتہ چلیں گی کہ ہمارے اندر کیا کیا بگاڑ ہیں، مصیبتیں ہیں. ابھی ہم یعنی اہل بیت علیہم السلام کی صحبتوں کے لیے قابل ہی نہیں ہیں سرے سے، کہ جس طریقے سے کہ ہمارے علماء ماشاءاللہ، مرزا مہدی الہی قمشئی، ان کا ایک جملہ بہت مشہور ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ میری دعا یہ ہے کہ میں جنت میں امام علی علیہ السلام سے نہج البلاغہ کی تعلیم حاصل کروں. مطلب یہ سوچنا ہی ایک بڑی بات ہے. ہمارے دماغوں سے تو یہ سوچ بھی نہیں گزرتی اس قسم کی. اور محمد حسن طباطبائی نے جب کچھ ان کو وہ تھا کہ روحوں کو بلا کے ان سے استفادہ کرنے کا یہ چیز تھی ان کے پاس، تو سید ابن طاؤس اور مہدی بحر العلوم، ان دو علماء نے آنے سے انکار کیا یہ کہہ کے کہ ابھی ہم امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں ہم آپ کی درخواست قبول نہیں کر سکتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو انسان کی اصل ترقی ہے، کہ جو ان مہینے میں خدا نے ہمارے سامنے جو تبرکات رکھے ہیں، جو برکتیں رکھی ہیں، کہ اس پر ہی آپ خوش ہو جائیں کہ ہاں یہ میں نے اتنی دعائیں پڑھ لیں، یا اتنی نمازیں پڑھ لیں، یا اتنے اعمال کر لیے، یا میں پوری شب برات جاگ لیا، یا شب قدر جاگ لیا، بہت اچھا کیا. لیکن اصل چیز یہی ہے کہ جو عالم غیب ہے، جو عالم حقیقت ہے، اس سے میرا اور آپ کا کتنا رابطہ پیدا ہوا ہے، کتنے تعلقات بنے ہیں، وہاں سے اور ہمارے درمیان جو فلو ہے وہ شروع ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، ہماری کمیونیکیشن کا آغاز ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. یہ بہت اہم نکات ہیں کہ جب بھی ہم، اور ابھی ماہ رمضان بھی شروع ہو رہا ہے، اور ماہ رمضان کے حوالے سے بھی جو بات ہے وہ یہی ہے کہ یعنی روزے کی حقیقت کیا ہے؟ روزے کی حقیقت تقوی ہے. کہ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو میں کئی دفعہ اس بات کو دہرا چکا ہوں کہ بنیادی طور سے 3 صفات ہیں جن کے لیے پورا نظام عبادات قائم کیا گیا. 3 کوالٹیز ہیں، اور 3 میں بھی مطلب 1 اور 2 انڈر دیٹ، یعنی وہ ٹرائنگل آپ بنا سکتے ہیں. اور وہ 3 صفات کیا ہیں؟ پہلی صفت جو کور ہے، جس پر ہم نے آداب الصلاۃ کے ابتدا میں بھی بات کی تھی بہت تفصیل سے، وہ ہے بندگی. یعنی تمام کی تمام چیزیں پلٹ کے ایک صفت کی طرف آتی ہیں، اور وہ ہے صفت بندگی حق. کہ انسان اور بندگی حق میں جو سب سے اہم بات ہے کہ بندگی حق کے لیے لازمی ہے کہ انسان ہر دوسرے کی بندگی کی نفی کرے. ٹھیک ہے، یہ لازمی ہے. یعنی اگر میں کہوں کہ میں بندہ خدا ہوں، عبد خدا ہوں، تو یہ بات کب قبول ہوگی؟ اس سے نہیں قبول ہوگی کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں. یہ بہت اہم بات ہے. ٹھیک ہے، یہ بہت اہم بات ہے.
اللہ کی بندگی اس سے نہیں قبول ہوگی کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں. اللہ کی بندگی اس وقت قابل قبول ہوگی جب میں غیر خدا کی بندگی سے باہر ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے، توحید اس وقت قابل قبول ہوگی جب میں شرک سے پاک ہو جاؤں گا. توحید کی معرفت سے کامل نہیں ہوتی ہے. توحید کے بارے میں بہت سارے دلائل اور نکات فراہم کرنے سے نہیں آتی ہے. توحید کب آئے گی؟ خدا کی بارگاہ میں توحید کب قابل قبول ہوگی؟ جب میں شرک سے بری ہو جاؤں گا. یہ ہے، تو یہ عبدیت و بندگی بیس ہے، کور ہے جس پہ ہر عبادت کھڑی ہوتی ہے. اور اسی لیے وہ عبادت جو بندگی کی بنیاد بنتی ہے، وہ عبادت تمام عبادتوں میں سب سے افضل ہے. ٹھیک ہے، یعنی صلاۃ، یعنی نماز کے اگر حق کو ادا کیا جائے تو نماز انسان کو عبد خدا بناتی ہے. اس لیے، اور کیونکہ عبدیت سب سے بڑی صفت ہے، سب سے با کرامت صفت ہے بندہ خدا ہونا، اس لیے اس عبادت کی فضیلت سب سے زیادہ ہے. باقی عبادتیں جو ہیں انہیں اس کے انڈر میں دو کوالٹیز آتی ہیں. پہلی کوالٹی ہے تقوی اور دوسری کوالٹی ہے زہد. تقوی اور زہد، ٹھیک ہے. تقوی مینیفیسٹ ہوتا ہے روزے اور حج میں، اور اگر آپ غور کریں تو ان کے علاوہ جتنی عبادتیں ہیں وہ سب کی سب انفاقی عبادات ہیں. یعنی روزے اور حج میں بھی انفاق ہے، لیکن باقی عبادتیں، انفاق کا کیا مطلب ہے؟ جس میں آپ کو خرچ کرنا ہے، آپ کو کچھ دینا ہے. خمس اور زکوٰۃ، اس میں آپ کو مال دینا ہے. جہاد اور امر بالمعروف و نہی از منکر، اس میں آپ کو اپنی جان اور اپنی آبرو دینا ہے. آپ اگر کبھی غور کریں تو امر بالمعروف و نہی از منکر اور جہاد فی سبیل اللہ میں انسان اپنی جان اور اپنی عزت کو داؤ پہ لگاتا ہے، وہ خرچ کرتا ہے. تو انفاقی عبادات جتنی ہیں، یعنی خرچ کرنے والی عبادات جتنی ہیں، وہ سب کی سب وجہ بنتی ہیں صفت زہد کے پیدا ہونے کی. اور روزہ اور حج سبب بنتا ہے صفت تقوی کے پیدا ہونے کی. اچھا، اس میں صفت تقوی کے پیدا ہونے اور صفت تقوی کی بات جب ہم کر رہے ہیں تو یہ اس کی بیسس قرآن ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی قرآن کریم نے ان دو عبادتوں کے ساتھ باقاعدہ تقوی کو بیان کیا، باقاعدہ بیان کیا کہ روزے کی جو آیت ہے لعلکم تتقون، اور حج میں سورہ حج کے اندر کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ قربانی کے حیوان اور جانور کے خون اور گوشت اللہ تک نہیں پہنچتے ہیں بلکہ تمہاری طرف سے جو تقوی ہے وہ پہنچتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حج بھی صفت تقوی کے حصول کا بہترین وسیلہ ہے اور روزہ بھی. اور اسی کو اگر آپ غور کریں تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے، جہاں سے ایون تقوی کی جو تعریف سمجھ میں آتی ہے وہ اسی سے سمجھ میں آتی ہے کہ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ کہ انسان ہمیشہ اس کیفیت اور حالت میں ہو کہ میں خدا کی نظروں کے سامنے ہوں، اور انسان اس حالت سے سب سے زیادہ باہر اس وقت ہوتا ہے کہ جب اس کو مطلب سمجھ لیں میٹیریل پرابلمز یا میٹیریل ٹیمپٹیشن سب سے زیادہ لاحق ہوں. آپ اس بات سے سب سے زیادہ باہر ہونے کی کب ٹینڈنسی جنریٹ کرتے ہیں کہ میں خدا کی نظروں کے سامنے نہیں ہوں؟ جب ہمارے سامنے کوئی ٹیمپٹیشن آ جائے، یعنی ہم بہت بھوکے ہیں، بہت پیاسے ہیں، کوئی کھانا آ جائے سامنے. ٹھیک ہے، ہمیں بہت تکلیف ہو رہی ہے، جیسے حج میں کیا ہوتا ہے، سورج ہے سر پہ، آپ کپڑا نہیں رکھ سکتے، ہے نا. حالت احرام میں اگر کوئی مکھی مچھر آ گیا آپ اس کو ہٹا نہیں سکتے. یہ سب چیزیں ہیں نا کہ جس میں انسان بہت زیادہ ٹیمپٹیڈ ہوتا ہے، حج میں بھی اور روزے میں بھی، کہ اس سے ہٹ جائے، اس کام سے، اس کام کو نہ کرے، جو حکم خدا ہے اس کو تھوڑا سا ادھر ادھر ہو جائے.
لیکن جب آپ ان تمام چیزوں کو اسٹرکٹلی فالو کرتے ہیں جو خدا نے کہی ہیں تو بیسیکلی آپ کے اندر کون سی صفت اسٹرانگ ہوتی ہے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے. یعنی اگر انسان متوجہ ہو تو یہ صفت اسٹرانگ ہوگی کہ میں خدا کی نظروں کے سامنے ہوں. تو حج میں اور روزے میں دونوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان دونوں عبادات کو صفت تقویٰ کے ساتھ کنیکٹ کر رہا ہے. اور اسی طریقے سے جتنی بھی خرچ کرنے والی عبادتیں، ان سب عبادتوں میں پرابلم کیا ہے؟ چاہے انسان اپنی جان خرچ کرے، چاہے مال خرچ کرے، چاہے وقت خرچ کرے، چاہے عزت و آبرو خرچ کرے، ہر جگہ پہ ان تمام جگہوں پہ پرابلم کیا ہے کہ میں اپنے مال، اپنی عزت، اپنی جان کی ملکیت اپنے آپ کو ایٹریبیوٹ کرتا ہوں. ایسا ہی ہے نا؟ یعنی کہ اگر کوئی ہم سے پوچھے، ہم کہیں یہ میرا مال ہے، یہ میری عزت ہے، یہ میری جان ہے. صفت زہد اس چیز کا نام ہے کہ تمام کی تمام ملکیت کو حقیقتاً خدا کا سمجھا جائے اور اپنے آپ کو فقط امانت دار کے طور پہ قبول کیا جائے. یہ زہد ہے. اس چیز کا نام زہد ہے. ٹھیک ہے. اور اسی میں امام علی علیہ السلام نے پھر جیسے فرمایا کہ سورہ حدید کی دو آیتوں میں خدا نے زہد کو سمیٹ دیا کہ جو کچھ تم کو مل جائے اس پر حد سے خوشی سے باہر نہ ہو جاؤ، ولا تعسوا، اور نہ مایوس ہو جاؤ جو تم علی ما فاتکم، جیسے تم فوت کر بیٹھو، ولا تفرحوا بما آتاکم، اور نہ فرحناک ہو جاؤ. یعنی اس کا مطلب ہے کہ بالکل خوشی میں سب کچھ بھول گئے جو تمہیں دے دیا جائے. تو انسان کب اس حالت سے باہر ہوگا؟ جب اس کو یہ بات پتہ ہوگی کہ جتنی بھی چیزیں میرے ہاتھ میں ہیں یہ سب کی سب ملکیت خدا ہیں. اور یہ تین ہی چیزیں ہیں نا مین، جس کو ہم اپنی ملکیت قرار دیتے ہیں: اپنے مال کو، اپنی جان کو، اپنی عزت و آبرو کو. اس عبادات میں خدا نے کہا ہے سب کو خرچ کرو فی سبیل اللہ. یعنی اپنے مال کو خرچ کرو، اگر جہاد ہے، قتال فی سبیل اللہ، اپنی جان کو خرچ کرو. اور امر بالمعروف و نہی از منکر میں انسان کی آبرو داؤ پہ لگ جاتی ہے، عزت و آبرو اور یہ چیز. ٹھیک ہے. تو یہ ہیں یعنی کہ تقوی، زہد اور بندگی. تو جب ہم ان ماہ مبارک میں بڑھ رہے ہوتے ہیں، عبادات کے مراحل میں بڑھ رہے ہوتے ہیں، مطلب خدا کی طرف آگے جانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو بیسیکلی آپ اپنے آپ کو کن چیزوں پہ پرکھیں گے؟ جیسے میں نے کہا کہ بنیادی طور پر انسان اپنی صفات سے پرکھا جاتا ہے. اور صفات میں ترقی کا پتہ کیسے چلتا ہے کہ آپ کا عالم غیب کے ساتھ تعلق بڑھتا چلا جائے گا. یہ سب سے بڑی علامت ہے. یعنی انسان کے اور عالم غیب کے درمیان جو کمیونیکیشن چینلز ہیں وہ ڈیولپ ہوتے ہیں اور کھل جاتے ہیں. ڈیٹا فلو شروع ہو جاتا ہے، انفارمیشن فلو شروع ہو جاتا ہے. اور یہ کب شروع ہوتا ہے کہ جب انسان ان صفات کو پیدا کر لے کہ جو صفات محبوبیت رکھتی ہیں خدا کی نظر میں. ٹھیک ہے. تو یعنی کہ جب بھی آپ اس مرحلے میں آگے بڑھیں تو اس بات کو سامنے رکھ کے آگے بڑھیں. اور اسی وجہ سے یعنی کہ اصل چیز جو انسان کو کامیابی نصیب ہوتی ہے بعض اوقات جو بالکل بہت سارے لوگوں کو ملی ہے لائک لائٹننگ، وہ اسی سے ہوتی ہے کہ وہ جب کوئی ایک کام صحیح معنوں میں اخلاص کے ساتھ کر جائیں. یعنی اپنی زندگی میں پڑھے جا رہے ہیں، نمازیں پڑھے جا رہے ہیں، تلاوت کیے جا رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے اس میں خلوص نہیں. ایک معمولی سا کام اخلاص کے ساتھ کر جائیں اور لائک لائٹننگ دروازے کھل جاتے ہیں اور مسائل حل ہو جاتے ہیں انسان کی زندگی. ٹھیک ہے. تو اس بات کو ہمیں مد نظر رکھنا ہے کہ اگر ان مہینوں میں کہ جیسے شعبان ہے، رمضان آ رہا ہے نا، اخلاص، ان تین صفات کو، زہد کہ اپنے اندر اس بات کو دیکھنا ہے کہ میں جتنی چیزیں میرے پاس ہیں، اگر میرے پاس احساس مالکیت ہے تو میں خود شریک خدا ہوں. یعنی شرک میری رگ و پے میں موحد کیسے ہو سکتا ہوں؟
اگر میرے پاس مالکیت کا تصور ہے کہ اس کا ثبوت کیا ہے، سب قرآن کریم میں موجود ہے کہ قیامت کے دن لوگ یہ جس جسم پہ فخر کرتے تھے، یہ جسم جا کے ان کے خلاف گواہی دے گا، وہ کہیں گے تم کہاں سے بول رہے ہو ہمارے خلاف، لما شہدتم علینا، یعنی یہ تم کس چیز کی بنیاد پر ہم پر گواہی دے رہے ہو. یعنی جس جسم کو ہم اپنا رازداں سمجھتے ہیں، اپنی ملکیت سمجھتے ہیں، قیامت کے دن وہ انسان کے برخلاف مخالف کھڑا ہو کے انسان پہ گواہی دے رہا ہے. وہ کہے گا لما شہدتم علینا قالوا انطقنا اللہ انطق کل شیء، کہ ہمیں اس اللہ نے بولنے کی صلاحیت عطا کی ہے جس نے ہر شے کو نطق دیا. تو یہ تمام کی تمام چیزیں بہتر ہے کہ انسان اس زندگی میں سمجھے کہ نعوذ باللہ ان تمام باتوں کے ساتھ، ان تمام یعنی کہ مشرکانہ رجحانات کے ساتھ دنیا سے جانا، وہ مصیبتیں، اور اس حالت میں خدا کے سامنے کھڑا ہونا، اس کا کوئی فائدہ نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ وہ تربیت ہے کہ جو یہ مہینے اور ان کی عبادتیں اور یہ روزے اور نمازیں اور تلاوت قرآن اور یہ سب ہم کو عطا کرتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات کلیئر ہو رہی ہے کہ انشاءاللہ اس پہلو پر فوکس رکھیں گے اور اس حوالے سے خدا سے طلب کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ پروردگار کے رحم و کرم سے، فضل و عنایت سے امید ہے کہ ہم پر بھی دروازے کھلیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری بات یہ کہ جو قرآن یعنی رمضان کے مہینے کے حوالے سے جو اہم ترین بات ہے، جو جیسے میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ رمضان کے مہینے کے آتے آتے انسان کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ قرآن کے دسترخوان پر بیٹھنے کے قابل ہو جائے، کیونکہ پیغمبر اکرم نے فرمایا ہے کہ ان القرآن مأدبۃ اللہ، کہ قرآن جو ہے وہ کیا ہے، خدا کا پھیلایا ہوا دسترخوان ہے، اور اس دسترخوان پر خدا نے مؤمنین کو دعوت دی ہے ماہ رمضان میں. یعنی ماہ رمضان میں خدا نے ایک خوان نعمت پھیلایا ہے انسانوں کے سامنے، اور اس پر کیا سجا کے رکھا ہے، معارف قرآن. لیکن ان معارف قرآن کو حاصل کرنے کے لیے اس دسترخوان پر بیٹھنے کے لیے اہلیت چاہیے. اس جگہ پر بیٹھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. یعنی دعوت خدا سب کے لیے، لیکن اس دعوت کو قبول کر کے دسترخوان پر بیٹھنے کے لیے قابلیت و لیاقت کی ضرورت ہے. ننزل من القرآن ما هو شفاء للمؤمنین، ہم نے قرآن میں نازل کیا جو مومنین کے لیے شفا ہے. ولا یزید الظالمین الا خسارا، لیکن یہ قرآن ہر ایک کے لیے شفا نہیں ہے. ولا یزید الظالمین، یزیدو کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ وہ زیادہ کرتا ہے. یعنی یہی قرآن جو مومنین کے لیے شفا ہے، یہی قرآن زیادہ کرتا ہے ظالمین کے لیے کچھ نہیں الا خسارہ. یعنی اگر ظلم کی حالت میں انسان قرآن سے نزدیک ہو تو سوائے خسارے کے اور کسی چیز میں اضافہ نہیں ہوگا. تو یہ بہت اہم بات ہے کہ انسان اپنے اندر سے ظلم کو حتی الامکان ختم کرے. اور ظلم کیا ہے؟ ہر گناہ، ہر جہالت، ہر کثافت، ہر نفس کی پلیدگی، یہ سب ظلم ہے، سب ظلمانیات ہیں، سب ظلمتیں. تو اگر ہم تاریکی کو لے کر حالت ظلم میں ظالم ہو کر قرآن سے نزدیک ہوں گے تو یہ خدا نے بتا دیا ہے کہ یہ قرآن ظالمین کے لیے سوائے خسارے کے اور کسی چیز میں زیادتی کا سبب نہیں بنتا ہے. اب مجھے پتہ نہیں کہ کتنے سچ ہے یا غلط ہے یہ باتیں، لیکن آج کل یوٹیوب پر اس قسم کی بہت ویڈیوز آ رہی ہیں کہ وائی آئی لیفٹ اسلام، اس قسم کے بہت سارے چیزیں آ رہے ہیں، اور اس میں وہ سب بیٹھ کے جو ہے نا وہ قرآن کی بات کہ میں جو تھا وہ میں نے قرآن، اور اہل سنت کے زیادہ ہیں اس میں.
کہ وہ قرآن میں نے یہ پڑھا اور وہ پڑھا، وہ کوئی ایک شخص کہہ رہا ہے کہ مجھے اتنا نعوذ باللہ انتقام لینے والا اور ایسا خدا ملا قرآن میں، اور قرآن کی آیتیں ایک دوسرے کو ٹکرا رہی ہیں، اور قرآن میں یہ ہے وہ ہے، تو وہ یہی پھر دماغ میں بات آتی ہے کہ وہی جو قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اگر تم واقعاً خلوص کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ نزدیک نہیں آؤ گے تو تمہارے لیے سوائے خسارے کے کچھ، یہ قرآن خسارہ بڑھاتا ہے۔ یہ بہت عجیب آیت ہے، یہ سورہ بنی اسرائیل کی، سورہ بنی اسرائیل میں آپ دیکھیے گا، یعنی آیت 81 ہے آئی تھنک۔ کہ ننزل من القرآن، ہم نے قرآن میں نازل کیا، ما ہوا شفاء للمؤمنین، جو مؤمنین کے پرابلمز ہیں ان کے لیے شفا ہے، ولا یزید الظالمین الا خسارہ، لیکن یہی قرآن زیادہ کرتا ہے ظالمین کے لیے کچھ نہیں مگر خسارہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی بہت اہم ہے کہ دسترخوان الہی پر اگر معارف قرآن سجائے گئے ہیں تو اس دسترخوان پر ظالم ہو کے نہیں بیٹھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اور ظالم انسان کون ہے؟ سب سے بڑا ظالم انسان کون ہوتا ہے؟ ظلم کی ہر ظلم کی بنیاد کیا ہے؟ ہر ظلم کی بنیاد جھوٹ ہے۔ اگر آپ غور کریں، ہر ظلم کی بنیاد جھوٹ و فریب ہے۔ جتنے بھی گناہ جنریٹ ہوتے ہیں، جتنی بھی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، جتنی بھی دنیا میں کثافتیں ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ جھوٹ اور فریب ہے۔ اور جھوٹ اور فریب انسان کیوں لے کر آتا ہے؟ جیسے پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ حب دنیا رأس کل خطیئت، دنیا کی محبت، جس کے لیے انسان جھوٹ بولتا ہے، جس کے لیے انسان فریب دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر انسان اپنے آپ کو کمٹ کر لے اس ایک بات پر کہ مجھے سچا رہنا ہے اور سچ کا ساتھ دینا ہے، آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ پرابلمز کتنی زیادہ آپ کے اندر سے ختم ہوتی چلی جاتی ہیں اگر اس بات پر کمیٹڈ ہو جائیں کہ جو سچ ہے اس کا ساتھ دینا ہے، ہمیشہ حق کے ساتھ رہنا ہے، جھوٹ نہیں، فریب نہیں کرنا، یہ فریب کاری نہیں کرنا، دھوکہ نہیں دینا، اپنے آپ کو بھی دھوکہ نہیں دینا، دوسرے کو بھی نہیں دینا، جھوٹ نہیں بولنا۔ ٹھیک ہے، تو یہ یعنی کہ رمضان، ماہ رمضان دسترخوان قرآن ہے، معارف قرآن، اور اس میں ڈیفینیٹلی جب خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے دسترخوان بچھایا ہے تو اگر کوئی انسان اس دسترخوان پر بیٹھنے کے قابل ہے تو اسے خدا اپنے ہاتھ سے غذا کھلائے گا۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے اس مہینے کی، کیونکہ جو میزبان ہے وہ آپ کو غذا فراہم کرے گا، وہ آپ کو فیڈ کرے گا، آپ کو پرووائڈ کرے گا، لیکن اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے۔ جیسے انہیں اس کے حوالے سے بہت مثالیں ہمارے سامنے کہ اگر ہمارے سامنے ایک بہترین غذا رکھ دی جائے، بہترین غذا رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہر ایک اس سے استفادہ کر لے گا، بہترین غذا سے استفادہ کرنے کے لیے میرے سسٹم کو بھی قابل ہونا چاہیے، ہے نا؟ ورنہ آپ کسی بیمار ہے اس کو کھلا دیں بہترین غذا، کیا ہوگا؟ صرف بیماری بڑھے گی۔ یہی بات خدا بھی کہہ رہا ہے، ولا یزید الظالمین الا خسارہ۔ یعنی کیونکہ یہ جملہ میں نے کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ تاکہ ہمارے ذہن میں یہ نقطہ کلیئر ہو کہ خدا کسی کو خسارہ دیتا نہیں ہے، خدا کی طرف سے جو آتا ہے وہ اچھا آتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ خدا کسی کو اچھائی دیتا ہے اور کسی کو برائی دیتا ہے، خدا کسی کو بھی برائی نہیں دیتا، لیکن جس طریقے سے کہ ایک بیمار ہے اس کا نظام اچھی غذا کھانے کے قابل نہیں رہ جاتا، اور اگر اس کو اچھی غذا پرووائڈ کی جائے تو وہ اچھی غذا اس کی بیماری کو بڑھاتی ہے۔ یہ مطلب ہے اس آیت کا، نہ کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ خدا کسی کو مومنین کو شفا دے رہا ہے اور ظالمین کو خسارہ دے رہا ہے۔ خدا کسی کو کے ساتھ یہ کام نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے نا، انسان کا اپنا نظام ہے جو اس تحفہ الہی کو قبول کرنے کے قابل نہیں ہے، اور اگر اس کو اٹھا کے کھا لے گا
تو اس سے اس کی بیماری اور بڑھ جائے گی، تکلیف اضافہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. یعنی کہ اگر کسی کے خدا نخواستہ کینسر ہے، کچھ اور ہے، آپ اس کو زبردستی بریانی کھلا دیں تو کیا حال ہونا ہے اس کا؟ بیماری کیور ہوگی، اس کو مزہ آئے گا، کوئی اچھائی ملے گی اور تکلیف بڑھ جائے گی. یہ حال ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اہم ترین بات اس کے لیے. پھر ایک اور اسی سے ملتا جلتا ایک اور نقطہ، یعنی اسی سے ریلیونٹ، وہ یہ کہ ہم سب خدا کی بارگاہ میں ہدایت اور رہنمائی اور مغفرت کے طلبگار ہیں. ہدایت کے حوالے سے بھی قرآن کریم نے 3 لیولز بیان کیے ہیں. اور 3 لیول کیا ہیں؟ پہلا ہدایت ہے ہدایت فطری، یعنی کہ جو ہر انسان کے اندر موجود ہے. دوسرا لیول ہے کہ جس میں یعنی انسانوں کے ساتھ ہدایت فطری کے بعد جو ہے ہدایت تشریعی اور آیات الہی، کہ جس مرحلے پر انسان کے لیے چوائس ہے کہ وہ قبول کرے یا نہ کرے. اور تیسرا مرحلہ ہے ہدایت پاداشی یا اجر و کیفر والی ہدایت. یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ جو اللہ کی ہدایت کو قبول کر لیتا ہے اسے ایک اور ہدایت ملتی ہے، اور وہ ہدایت وہ ہے کہ جو انسان کو عالم غیب سے کنیکٹ کر دیتی ہے. بات واضح ہو رہی ہے کہ پہلا مرحلہ کیا ہے کہ انسان کو خدا نے فطری ہدایت دی، یعنی انسان فطرتاً ایک چیز کو صحیح غلط کو سمجھنے کے قابل ہے. اس کے بعد خدا نے انسان کے سامنے ہدایت رکھی بصورت قانون شریعت، اور اس ہدایت کے قبول یا رد کرنے کا اختیار انسان کو دیا، زبردستی نہیں کی. یعنی پیغمبر کے ذریعے سے، کتاب کے ذریعے سے جو ہدایت رکھی، اس ہدایت پر زبردستی نہیں کی. یہ ہدایت کا کون سا درجہ ہے؟ لیول نمبر 2 ہے. پہلا ہدایت کا درجہ کون سا ہے؟ لیول نمبر 1، جو انسان کی فطرت میں، جو انسان کے اندر ہے. یہ لیول نمبر 2 ہے کہ جو نبیوں کے ذریعے سے، عقلاء کے ذریعے سے، اولیاء کے ذریعے سے ہدایت رکھی. جو اس ہدایت کو قبول کر لیتا ہے اسے ایک تیسرے درجے کی ہدایت نصیب ہوتی ہے. یعنی مثال کے طور پر جس کا ذکر کہاں ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور. یہ تیسرے درجے کی ہدایت ہے. تو وہی تو ہے، تیسرے درجے کی ہدایت ہے کہ جہاں پر بندہ مومن یا مومن کیا ہے؟ ولایت خدا میں. جب خدا نے ہاتھ پکڑ لیا، اب تمہارا ہاتھ خدا نے پکڑ لیا، اب خدا تمہیں مسلسل تاریکیوں سے نکال کے نور کی طرف حرکت دے رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ہمیں سمجھنا ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو، یعنی کہ کس مقام پر، کہ ہم ہدایت فطری سے بہرہ مند ہیں، ہدایت تشریعی کو ہم کس درجے پر قبول کر رہے ہیں، اور پھر تیسرے درجے کی جو ہدایت ہے یعنی ولایت خدا، کہ جو اجر ہے، جو نتیجے کے طور پر، یعنی شریعت کو قبول کرنے کے اجر کے طور پر جو ہدایت نصیب ہوتی ہے. اور حقیقتاً ہم اس ہدایت کے طلبگار ہیں خدا کی بارگاہ میں. یعنی کہ جب ہم ماہ شعبان اور رمضان اور اس میں خدا سے رجوع کریں تو ہم کہیں گے ہمیں اپنی ولایت ملے. میں نے یہ تشریح آپ کے سامنے اس لیے کی کہ تاکہ آپ اس کے لیولز کو سمجھ لیں، درجات، اس کے سیکوینس کو سمجھ لیں. یعنی تیسرے درجے پر کوئی ایک دم سے نہیں پہنچ جاتا ہے، اس کے لیے پہلے 2 مقدمات کا ہونا ضروری ہے. یعنی اگر کسی کی فطرت خوابیدہ ہے، سو رہی ہے، وہ ابھی پہلے مرحلے سے ہی نہیں گزرا ہے، ولایت خدا میں کہاں سے آئے گا؟ ٹھیک ہے. نمبر 1 خدا کیا چاہتا ہے؟ تمہاری فطرت بیدار ہو، تمہارے اندر ہم نے جو ہدایت رکھی ہے وہ جاگے، سو نہیں رہی ہو. یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ انسان اپنی ذات میں صحیح اور غلط کے شعور اس کے بیدار ہو. یہ والی کیفیت نہیں ہو کہ
ہمارے سامنے غلط کام، یعنی ہدایت فطری کے بیدار ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اگر انسان کے سامنے غلط کام ہو اسے تکلیف ہو، انسان کے سامنے اچھے کام ہو اس کو وہ سپورٹ کرے، اچھا سمجھے، اچھی بات اس کو اچھی لگے، بری بات اس کو بری لگے. یہ وہ چیز ہے کہ جو ہر انسان کے پاس موجود ہے، اور اس کے لیے کوئی دین و مذہب ہونا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ہدایت فطری ہے. جن لوگوں میں یعنی کہ وہ جو امام حسین علیہ السلام کا جملہ ہے وہ بہت ہی اہم ہے کہ جب آپ نے اپنے شہادت سے کچھ دیر قبل جب کچھ لوگوں کو دشمن کی فوج کے خیموں کی طرف دوڑتے ہوئے دیکھا تھا تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ اگر تم دین نہیں رکھتے تو انسان تو بنو. اگر تم دین نہیں رکھ، ٹھیک ہے، دین انسان کو زندگی کی ہر قدر سکھاتا ہے، تعلیم و تربیت دیتا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی خدا نے ایک نظام رکھا ہے ہدایت کا، صحیح اور غلط سمجھانے کا ایک نظام اس کے علاوہ بھی رکھا ہے. یعنی اگر کوئی کہ جی میرے پاس دین نہیں ہے تو دین نہیں کا مطلب کیا، تو مادر پدر آزاد ہو، جو دل چاہے کرو. تمہاری انسانیت تم کو صحیح اور غلط سکھاتی ہے، جو ہدایت فطری ہے. ٹھیک ہے، تو نمبر 1 ہدایت فطری بیدار ہو. ہدایت فطری بیدار ہونے کے بعد انسان شریعت کو قبول کرے معرفت کے ساتھ. یعنی پیغمبر کو، اب دیکھیں کہ یہ ایسے پرابلمز ہیں کہ اگر ہم اس بیسس پر اپنے کو اسکروٹینائز کرنا شروع ہوں تو بڑے مسائل خود ہمارے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم پیغمبر کو کس برتے پہ قبول کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو ہٹا لیجئے، معاشرے سے ہٹا لیجئے، اپنے انوائرنمنٹ سے ہٹا لیجئے، ایک ایسی جگہ پہ کھڑا کر لیجئے کہ جہاں پر آپ خود اپنے سامنے ہو. اپنے آپ سے سوال کریں پیغمبر کو کس وجہ سے قبول کرتے ہیں. آپ یقین کریں جواب دینا مشکل ہو جائے گا. کس وجہ سے قبول کرتے ہیں؟ اور ہاں یعنی کہ نہیں، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس میں اپنے آپ کو کنونس کریں، اپنے آپ کو سمجھائیں کس وجہ سے. میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن اپنے آپ کو محسوس کریں گے یہاں پرابلم ہے. کیوں پرابلم ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی زندگی میں پیغمبر کی کما حقہ معرفت کی طرف توجہ نہیں کی ہے. یعنی کیا ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے اس وجہ سے قبول کرتے ہیں؟ ہم نے سن لیا کسی سے، کسی کی بات سنی، کسی کی تقریر سے متاثر ہو گئے، تحریر پڑھ لی، یہ فلاں فلاں فلاں، کیوں؟ تو یہ تمام کے تمام نکات جو ہیں، یعنی کہ یہ رفتہ رفتہ انسان کو کہ ان تمام مقامات سے گزر کے پھر ہم اس جگہ پہ پہنچ سکتے ہیں کہ جہاں پر کیا ہو کہ ہمیں تیسرے درجے کی ہدایت حاصل ہو. ٹھیک ہے، قبولیت شریعت بر بنائے معرفت. کہ میں جب پیغمبر اکرم کو، اہل بیت علیہم السلام کو قبول کر رہا ہوں، مجھے بالکل کلیئر ہونا چاہیے کیوں قبول کر رہا ہوں، میں نے کیوں قبول کیا، کس لیے. جب ان 2 مراحل سے انسان گزر جاتا ہے تو اسے تیسرے درجے کی ہدایت نصیب ہوتی ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یہو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، یعنی مومنین کا یہ درجہ بھی ہے جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہوئی تھی کہ اللہ اور اس کے ملائکہ تم پر درود بھیجتے ہیں اور تم کو تاریکیوں سے نکال کے نور کی طرف لے جاتے ہیں. یہ بھی مومنین کا درجہ. لیکن یہ جو ہدایت ہے، یہ رہنمائی ہے، یہ ولایت ہے، یہ ایسے نہیں ہے کہ ہم بس بیٹھے بیٹھے ہم کہیں ہم مومن مسلم ہیں اور مل جائے گی. اس کے لیے پہلے 2 مقدمات ہیں، تب یہ ہدایت کیفری یا پاداشی یا جزائی یہ انسان کو نصیب ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور ہم کیونکہ ہمارے پاس چیزیں اتنی گڈمڈ ہیں، جو ہمارے پاس دین ہے اس میں اتنی مکسڈ اپ ہیں، میسڈ اپ ہیں کہ ہم اس حوالے سے ایک کلیئر ویژن نہیں ڈیولپ کر پاتے. کہ یعنی کہ ہم، اور جیسے میں ایک جملہ آپ لوگوں سے کہتا بھی ہوں کہ جو سب سے عجیب بات مجھے لگتی ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جو میدان میں وارد ہونے سے پہلے ہی منزل یقین پر فائز ہیں. یعنی ہمارا کمال یہ ہے
کہ ابھی آپ نے ایک قدم چلنا نہیں شروع کیا ہے رستے پر، اور آپ اس یقین کی منزل پر ہیں کہ سب کچھ صحیح ہے جو ہمارے پاس ہے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے ہم اس مرحلے سے نہیں گزرے. یعنی کہ جیسے مثال کے طور پر جس مرحلے سے آپ غور کریں، سلمان کو دیکھیں، ابو ذر کو دیکھیں، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آنے والے جو شہداء تھے ان کو دیکھیں، وہ ایک پروسیس سے گزرے ہیں، ایک مرحلے سے گزرے ہیں تو ایک جب مقام پہ پہنچے ہیں. ٹھیک ہے، ہم اس مرحلے سے گزرے ہی نہیں ہیں سرے سے. ہم پہلے ہی حالت یقین میں ہیں کہ ہم سے تو کون بہتر ہو سکتا ہے، ہم میں کیا غلطی ہے؟ کوئی غلطی نہیں ہے، سب سے بہتر ہم ہیں، ساری دنیا ہمارے آگے جاہل ہے. تو یہ وہ تمام کی تمام چیزیں ہیں کہ یعنی کہنے کا مطلب کیا ہے کہ اگر ہم اور آپ اس بات کو آبزرو کرتے ہیں کہ ہم خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہارے لیے دسترخوان بچھایا، خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ 3 مہینے تمہارے لیے رکھے ہیں یا اور تحائف تمہارے لیے رکھے ہیں تاکہ تم بلند ہو، اور ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم روزے بھی رکھتے ہیں، ہم درس و تدریس بھی کرتے ہیں، ہم بحث و مباحثہ بھی کرتے ہیں، بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جب ہم یکم شوال کو کھڑے ہو کے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم تو وہی کھڑے ہیں. تو کیا وعدہ الہی نعوذ باللہ غلط ہے؟ یہ کیا پرابلم ہے پھر؟ تو یہ تمام باتیں میں اسی حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ ہم جس جگہ پر پرابلم ہے، جہاں پر ہمیں فوکس کرنا ہے، اس جگہ کو دیکھتے ہی نہیں ہیں، اس کو ملاحظہ کرنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کرتے کہ مسائل کہاں پر ہیں اور کہاں چیزوں کو صحیح کرنا ہے، کہاں چیزوں کو درست کرنا ہے، اس طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں. ہم نے بس یہ ازیوم کر لیا ہے کہ ہاں خدا کا وعدہ کس چیز پر ہے؟ خدا کا وعدہ نماز پڑھنے پر ہے، خدا کا وعدہ روزے رکھنے پر ہے، خدا کا وعدہ شب قدر میں جاگنے پر ہے. یعنی یا تو ہمیں یہ باور کرا دیا گیا ہے یا ہم نے اس پر یقین کر لیا ہے، جو بھی بات ہے، اور ہم اس جگہ پہ فوکس کرتے رہتے ہیں اصل بات کو چھوڑ کر، اور نتیجتاً کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا. یہ بہت ٹیمپرری بینیفٹس ملتے ہیں جو کہ مطلب جیسے ہی اس کے بعد ہم دوبارہ زندگی کے دھارے میں آتے ہیں، اس گند میں واپس آتے ہیں، وہ سب کا سب واش آؤٹ ہو جاتا ہے جو کچھ تھوڑا بہت ہم نے حاصل کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے، یہ اس حوالے سے. جی اپنے سمجھنے کے لیے جس طرح سے آپ نے کہا کہ یہ چیز یہ جو انسان جس پروسیس سے گزرتا ہے، اور خاص طور پہ یہ ابھی آخری آپ نے جو بات کی کہ ہمارے پاس یہ جو پریکٹسز ہیں، میں اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ ایک وہ ٹک باکس پروسیس کو فالو کرنے کے اس جو ہے نا ڈھانچے میں ہم لوگ ڈھلے ہوئے ہیں. لیکن جہاں تک تعلق ہے پہلے سٹیج میں کہ فطرت، تو کیا یہ کوئی ایک ڈیفائنڈ پیرامیٹر ہے؟ میں ہو سکتا ہے آپ پہلے اس کا ذکر کر چکے ہیں کہ اس کا اسٹریچ کیا ہے، کہاں سے اس کی شروعات ہے، کہاں اس کا آخر ہے. ٹائم ڈیوریشن کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن کس چیز کا اسپین ہے کہ فطرت کی نالج کو ایکسپلور کرنا. یہ خود بخود ہے. یعنی کہ اگر انسان اپنے اوپر پردے نہ ڈالے تو فطرت خود بخود آپ کو انٹیمیٹ کرتی ہے اور فطرت خود بخود سامنے آتی ہے. یعنی کہ جس طریقے سے کہ آپ اگر کسی بھی دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھا شخص ہے کہ جو سڑک کے ایک طرف کھڑا ہوا ہے اور لوگ گاڑیاں سڑک پار کر رہے ہیں اور وہ نہیں پار کر پا رہا ہے، تو آپ کے اندر فوراً ایک جذبہ بیدار ہوتا ہے کہ میں آگے بڑھوں، آپ کو جلدی ہے کام کی، لیکن کہتے ہیں کہ چلو کام تھوڑا سا ڈیلے ہو جائے، میں اس کو سڑک پار کرا دوں. یہ ہمدردی کا جذبہ کہاں سے آ رہا ہے؟ کچھ حد تک کہاں سے آ رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ انسان کی جو بنیاد ہے، انسان کی جو بنیاد ہے، یعنی کہ یہ ہر ایک کر رہا ہوتا ہے، یہ کافر بھی کر رہا ہوتا ہے، یہ یعنی ہندو بھی کر رہا ہوتا ہے، غیر مسلم بھی کر رہا ہوتا ہے، ہر ایک کے پاس یہ چیز موجود ہے. ٹھیک ہے، یہ امام خمینی نے جس طریقے سے فطرت پہ بحث کی ہے، اس میں انہوں نے ایک بات کہی کہ ہر انسان چاہے کہیں کا بھی ہو، وہ 2 چیزیں اپنے اندر رکھتا ہے. کمال کو پانا چاہتا ہے اور اس کمال کو ایسا دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ کبھی زوال پذیر نہ ہو، یعنی کبھی ختم نہ ہو.
تھوڑی سی وضاحت. کمال کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان، جیسے مثال کے طور پر کہ آپ یا کوئی بھی شخص، ایک اس کی نیت یہ ہے کہ وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کی نظر میں خوبصورتی کمال ہے. اب وہ فار ایگزامپل خوبصورت چیزوں کو، بیوٹیفل چیزوں کو جمع کرتا ہے، لیکن اس بیوٹیفل یا خوبصورت چیزوں کی ایکیومولیشن میں کسی جگہ پہنچ کے وہ رکتا ہے، یا رک پاتا ہے؟ کیوں نہیں رک پاتا؟ اس لیے کہ اس کے اندر جو اصل ہے، جو فطرت ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں اس چیز کو حاصل کروں جو دی بیسٹ اور موسٹ پرفیکٹ ہو. اسے کہتے ہیں کمال. سرچ اینڈ کویسٹ فار پرفیکشن، ٹھیک ہے، یہ فطرت ہے ہر ایک کے پاس. جس کو جو خوبصورتی کو سمجھ رہا ہے، جو مال کو سمجھ رہا ہے، جو کسی بھی چیز کو سمجھ رہا ہے، وہ اس کو گریب ایکیومولیٹ کرتا چلا جاتا ہے کسی جگہ. جی، اور جی ایک منٹ بات پوری کر لوں. اور دوسرا یہ کہ جس چیز کو کمال سمجھ کے وہ حاصل کر رہا ہوتا ہے، اس کے بارے میں اس کی پوری انٹینٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ کبھی ختم نہ ہو. یعنی اگر وہ چیز اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی، جو اس کے کلیکشن میں سے کوئی چیز نکل جائے گی، اس کے لیے تکلیف کا باعث ہے. یعنی وہ کمال چاہتا ہے اور کمال میں کوئی کمی اور خرابی نہیں چاہتا. یہ چیز نالج میں نہیں اپلائی ہوتی ہر طرف، جس طرف بھی ہو. یعنی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بنیادی فطرت ہے، یہ فطرت ہے. ایک انسان اس چیز کو خوبصورتی اور حسن میں سمجھتا ہے، وہ اس کے پیچھے جا رہا ہے. ایک انسان اس کو ملک میں سمجھتا ہے، وہ ملک پہ ملک فتح کرتا چلا جا رہا ہے جتنا اس کے بس میں، یعنی جس کو شہرت، اسٹیٹس. تو وہ کہہ رہے ہیں انسانوں میں جو فرق ہے وہ صرف اس معرفت کا فرق ہے کہ کمال ہے کیا. تو پھر حیدر بھائی اسی سے آپ نے شاید اس کا یقین کا ڈیفینیشن بھی بتایا تھا کہ وہ کمال علم جو غیب کو شہود میں بدل دیتا ہے. تو اس میں مطلب جو غلط آدمی بھی ہے وہ اپنے کمال تک جب فطرت سے ہٹا ہوا کوئی بھی نہیں ہے. جی، فطرت سے ہٹا ہوا کوئی بھی نہیں ہے، صرف ڈائریکشن غلط لی ہے لوگوں نے. مطلب وہ چیز جیسا آپ کہہ رہے ہیں وہ اپنی کمال کی طرف جا رہا ہے، ملک پہ ملک فتح کر رہا ہے، جو اس کی نظر میں کمال ہے. یعنی اصل چیز کیا ہے کہ اب یہ ہدایت فطری ہے، ٹھیک ہے. ہدایت فطری کیا ہے کہ وہ کمال جس میں زوال نہ ہو، یہ فطرت ہے. اور ہر شخص اس ہدایت فطری کے مطابق حرکت کر رہا ہے. اب اگر انسان غور کرے اور نبیوں سے مدد لے تو اس کو کیا سمجھ میں آئے گا کہ وہ کمال جس میں زوال نہ پایا جائے فقط اور فقط خدا ہے. یعنی وہ کون سا کمال ہے کہ جو الٹیمیٹ پرفیکشن ہے، اور وہ کون سا کمال ہے جو کبھی ضائع نہیں ہوگا، جس میں کبھی کمی نہیں واقع ہوگی، جس میں کبھی خرابی نہیں آئے گی. وہ فقط اور فقط اللہ ہے. تو نبی نے جب کہا لا الہ الا اللہ تو وہی فطرت کو دعوت دی ہے، اسی ہدایت فطری کو بلایا ہے. اور جب شیطان اس کے مقابلے میں آگے کھڑا ہوا ہے، اس نے اس ہدایت فطری کو ہی ڈسٹارٹ کیا ہے. لوگوں کو یہ سمجھا دیا ہے کہ وہ کمال جو ہے، کسی کو سمجھا دیا ہے کہ خوبصورتی میں ہے، کسی کو سمجھا دیا ہے کہ دولت میں ہے، کسی کو سمجھا دیا ہے کہ ملک میں ہے، وہ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. مطلب دونوں کے یقین میں تبدیل، مطلب معرفت ہے. مطلب ہر ایک اسی رستے پہ چل رہا ہے. بیسک چیز وہی ہے، بنیاد، کیونکہ فطرت کہتے ہیں بنیاد کو، دا موسٹ بیسک فاؤنڈیشن آف ہیومینٹی. وہ بیسک فاؤنڈیشن آف ہیومینٹی یہی ہے، کمال جس میں زوال نہ پایا جائے. اگر انسان کو توفیق ہے تو وہ خود بھی سمجھ سکتا ہے اس بات کو جو نبیوں نے سمجھائی ہے، لیکن ایسے بہت کم لوگ ہیں. انبیاء علیہ السلام نے اس چیز کو بہت ایلیبوریٹ کر کے ہمارے لیے بہت آسان کر دیا ہے اس مسئلے کو.
لیکن وہی ہدایت فطری، تو وہی ہدایت فطری یعنی کہ جس کو یہ اپنی ہدایت فطری پر قائم ہے جو انسان، اس کو جب نبی آ کے دعوت دیتا ہے تو اسے ایسا لگتا ہے کہ یہ میرے دل کی آواز ہے. ٹھیک ہے، جو چند لوگوں کے ساتھ ہوا، سلمان و ابوذر جیسے لوگوں کے ساتھ ہوا کہ جب انہوں نے پیغام، کیونکہ وہ پہلے اپنی ہدایت فطری پر قائم تھے، تو جب انہیں رسول ملے تو انہیں بالکل ایسا لگا کہ جیسے وہ پیاسے کو پانی مل جاتا ہے. تو کہا یہی تو وہ چیز ہے جسے میں ڈھونڈ رہا تھا. اچھا بھائی، جی. جو قرآن میں بھی کئی جگہ جیسا ذکر ہے کہ قلب میں ڈال دینا، قلب پہ جیسے ڈال دیا، تو وہ کس ہدایت کا لیول ہے؟ مطلب کیا کس لیول کا وہ بتا رہے ہیں اسے؟ دیکھیں یہ جتنی بھی ہدایات ہیں نا، زیادہ تر جو بیان کی ہیں وہ ہیں تھرڈ لیول کی ہیں. یعنی جب خدا کہتا ہے ہدی للناس، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا اولم یتفکروا فی انفسہم، یہ ہدایت فطری کی طرف دعوت ہے. اولم یتفکروا فی انفسہم یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ کس طرف تنبیہ کی جا رہی ہے کہ وہ جو اوریجنل ہدایت ہم نے تمہارے اندر رکھی ہے تمہاری فطرت میں، تم اس سے غافل ہو، تم اس کو نہیں دیکھ رہے ہو، اس کی طرف نظر نہیں کر رہے ہو. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جب خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے نبی کو بھیجا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، یہ سیکنڈ لیول کی ہدایت. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، سیکنڈ لیول کی ہدایت. لیکن سیکنڈ لیول کی ہدایت پر لا کر خدا نے انسان کو آزاد کر دیا ہے. آزاد کس چیز میں کر دیا ہے؟ نتیجے میں آزاد نہیں کیا ہے، چوز کرنے میں آزاد کیا. یعنی نتیجے میں آزاد نہیں ہے کہ جو چھوڑ دے گا وہ بھی مزے کرے گا اور جو قبول کر دے گا وہ بھی فائدہ اٹھائے گا، ایسی کوئی آزادی نہیں ہے. اور پھر جو قبول کرتا ہے اس کے لیے تیسرے درجے کی ہدایت وجود میں آتی ہے، جو ولایت خدا ہے، جو ایمان ہے، جو تقوی ہے، اور اس کے بلند مراتب ہیں. اس کی کوئی آیت نظر نہیں آ رہی؟ بہت ہیں، جیسے میں نے کہا اللہ ولی الذین، میں آپ کو اور بھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں ابھی. جی ذیشان بھائی. جی اس سے ایک سوال یہ ہے کہ یہ جس فطرت کی آپ نے بات کی، اس کا ریلیشن، اس کی جو ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے وہ کسی طرح سے انٹیلیجنس سے بھی ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ اگر اینیمل کنگڈم ہے اس میں بھی وہی فطرت پائی جاتی ہے جو نہیں بالکل نہیں. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، انسانوں کی فطرت خدا نے اپنی فطرت پہ قائم کی ہے. پھر ایک سوال اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ اگر ایک سچویشن کریٹ ہو کہ ایک انسان جو ہے ہیومن ہومو سیپینس ایک جنگل میں پیدا ہوتا ہے، وہیں پیدا بڑھتا ہے اور وہیں اپنی زندگی گزارتا ہے، اس میں یہ فطرت ہوگی یا ماحول سے یہ فطرت پہ اثر پڑتا نہیں ہے؟ دیکھیں انسان جب بھی شروع ہوا ہے اور آج بھی آپ دیکھ لیں کہ انسان اس دنیا میں اینیملز کے ساتھ انٹیگریٹ ہو ہی نہیں پایا. یعنی اس زندگی میں، اس دنیا میں انسان کے پائے جانے کے حوالے سے کچھ خصوصیات بہت اسٹارکنگ ہیں کہ جس طریقے سے کہ اینیملز انوائرنمنٹ میں ایمبیڈڈ ہیں، انسان ایسا نہیں ہے. یعنی انسان اس ماحول کا حصہ نہیں بن پاتا. انسان جتنا بھی زندگی یہاں پہ گزارتا چلا جا رہا ہے، اس کی اس دنیا سے انسیت نہیں بڑھ رہی ہے. آپ غور کریں، بے چینی بڑھ رہی ہے کہ اب جو ہے اس کو زمین بھی اپنے رہنے کے لیے اتنی زمین بنا لی، اب چاند پہ جانا چاہیے تو مریخ پہ جانا چاہیے تو یونیورس ایکسپلور. یعنی کوئی وہی کب فطرت جو ہے جس چیز کی طرف لے جا رہی ہے، وہ کمال جو اسے بے چین کر رہا ہے کہ نہیں یہ میں نہیں ہوں، یہ میرا گھر نہیں ہے. اتنا بنا لیا، اب کیا تکلیف ہے بھائی، رہو مزے سے.
نہیں اب جو ہے چاند پہ جانا ہے تو مریخ پہ جانا ہے، تو بھائی اتنی کیوں خرچے کر کر کے آپ ستاروں کو گھور رہے ہیں؟ کیا رکھا ہے وہاں پہ؟ یہ کس بات کی دلیل ہے؟ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم یہ نہیں ہیں جو ہمارا جسم ہے. ہماری جو فطر الناس فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ نے انسانوں کے وجود کی بنیاد کو اپنی بنیاد پر قائم کیا ہے. تو جو انسان ہے وہ سوائے کمال مطلق جو خدا اور اللہ ہے اس کے علاوہ کسی چیز پر کبھی مطمئن نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جتنا کھنگال لے، پوری دنیا لے لے، پوری کائنات لے لے، ستاروں پر سیاروں پر حکومت ہو جائے، تب بھی دل بے چین ہوگا اس کا کہ میں نے اس کمال کو نہیں حاصل کر سکا جسے حاصل کرنا چاہتا تھا. وہ اطمینان کہاں سے آتا ہے؟ جو میں وسیع بھائی کے بھی سوال کا جواب دے دوں اور آپ کے بھی سوال کا جواب دے دوں. یہ سورہ رعد کی آیت نمبر 28 ہے. الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ ہدایت کیفری کہ جو ایمان لائے اور ان کے قلوب اللہ کے ذکر پر مطمئن ہو گئے. آگاہ رہو کہ ذکر الہی ہے جس سے قلوب مطمئن ہوتے ہیں. یاد خدا سے قلوب، یہ آپ کو ساری دنیا سمیٹ لیجئے، اطمینان نہیں حاصل ہوگا، کیونکہ وہ فطرت اس کمال مطلق کو ڈھونڈ رہی ہے جس فطرت پر انسان کے وجود کی بنیاد رکھی گئی ہے. الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب. یہ سب وہی ہدایت پاداشی ہے، ہدایت کیفری ہے. 28 رات 13. یہی 3 مرحلے ہیں جی کیا یہ صحیح ہے اس اعتبار سے کہ پیغمبر اور اس اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت کا جو سلسلہ ہے ان کے اوپر پہلی یہ 2 چیزیں وہ اس پروسیس سے نہیں گزرے؟ کون؟ جن کو جو اس تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں ان میں یہی مسئلہ ہے. یعنی کہ پیغمبر ان کو بات بتا رہے ہیں، پیغمبر سمجھا رہے ہیں، پیغمبر سکھا رہے ہیں، ان کو کیوں بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ اس لیے کہ وہ پہلا مرحلہ گڑبڑ ہے، فطرت نہیں جاگی ہے، فطرت بیدار نہیں ہوئی ہے. اور اسی وجہ سے کہ جب نبی اور امام ہیں وہ سب سے پہلے آپ غور کریں فطرت کو بیدار کرتے ہیں. بیدار سے مراد ہے ٹیون کرنا، نہیں، بیدار سے مراد ہے غفلت سے باہر لانا، غفلت سے باہر لانا. چیز جو ہے وہ ایگزسٹ کر رہی ہے لیکن آپ نے اس پہ پردے ڈالے ہوئے. نہیں پردے ڈالے ہوئے. فطرت کے حوالے سے جو سب سے بڑی پرابلم ہے وہ فطرت پر پردوں کا پڑنا ہے. اور پردے پڑنے میں جو سب سے نمبر 1 چیز ہے وہ حب دنیا ہے. اور حب دنیا کی وجہ سے جب انسان یہ جھوٹ جھاٹ اور فریب کا کاروبار شروع کرتا ہے تو فطرت جو ہے نا وہ اندر 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 پش ہوتی چلی جاتی ہے. اور لیکن فطرت کے حوالے سے جو سب سے اچھی بات ہے وہ یہ ہے، سب سے مزیدار بات ہے کہ فطرت انسان کے نظام کی روم ہے نہ کہ ریم ہے. صحیح ہے؟ یعنی کہ جو میرا برین اور مائنڈ ہے یہ ریم ہے. اگر آپ کو واپس جانا تو ریبوٹ کرتے ہیں. ہاں، یہ جو مائنڈ ہے اور برین ہے یہ ریم ہے. اس کو ہم ڈالیں خراب. فطرت میں جو پروگرام ہے آپ کہہ دیں کہ جی میں اس کو یوز نہیں کرتا، اتنا ہی کر سکتے ہیں، اتنا ہی کر سکتے ہیں فطرت کے ساتھ. لیکن جیسے ہی انسان اس دنیا سے رخصت ہوگا وہ فطرت اوپر آ جائے گی. یعنی کہ جیسے وہی کمپیوٹر کی زبان میں کہہ لیں کہ جب نیکسٹ ورلڈ میں جا کے انسان کے سسٹم کی بوٹنگ ہوگی، بوٹ اپ ہوگا تو کیا ہوگا؟ اکارڈنگ ٹو دا روم ہوگا. لیکن پیچھے کیا رکھا ہوا ہے جو ہم بنا کے لے کے گئے ہیں؟ وہ کیا رکھا ہوا ہے؟ سب کا سب اس سے انکمپیٹیبل ہے. تو شیطان کا جتنا ہم بنا کے لے کے گئے ہیں یہاں سے، سب کا سب اس سے انکمپیٹیبل ہے جو روم میں. اور یہ ہے جہنم. جی، اس کا نام ہے جہنم.
جب انسان اپنے آپ کو دیکھے گا، یعنی فطرت کا نور ایک طرف سے بیدار ہوگا، نمودار ہوگا، اور اس کے مقابلے میں اپنی ذات کو دیکھے گا کہ میں نے کیا بنایا ہے، یہ کمپیریزن وجہ بنے گا جہنم کی آگ کو کریٹ کرنے کی. جتنا زیادہ بنایا وہ اتنا زیادہ جہنم کا جتنا زیادہ کمپیٹیبل ہوگا اتنی بہترین جنت ہے، جتنا زیادہ اس سے جدا ہوگا، مختلف ہوگا، اتنی اذیت ناک جہنم ہے. تو حیدر بھائی یعنی سب چیزیں بالکل ایزیلی ڈیفائنڈ ہے، سمجھ میں آتی ہیں، کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے اس کو سمجھ. جنت اور دوزخ کا بھی کانسیپٹ ہے اس میں کلیئر ہو رہا ہے کہ آپ خود اپنا سب کچھ خود ہی بنا رہے ہیں. بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی. حیدر بھائی شیطان کا ایکسیس جو ہے وہ روم میں ہے یا ریم میں؟ نہیں، شیطان کا ایکسیس فطرت میں کسی کا ایکسیس نہیں ہے. فطرت خدا نے بنائی ہے اور خدا کے ہاتھ میں ہے. فطرت کو نہ کوئی بدل سکتا ہے، نہ خراب کر سکتا ہے، نہ مسخ کر سکتا ہے. یعنی نہیں، کچھ نہیں، فطرت میں کچھ نہیں ہو سکتا. نہیں، یعنی ایک جملہ جو کہا جاتا ہے کہ فطرت کو نہ مسخ کیا جا سکتا ہے نہ منسوخ. اگر آپ ماشاءاللہ آپ لوگ تو اردو اتنی سمجھنی چاہیے آپ کو. منسوخ کا مطلب ہے کہ آبسولیٹ. تو حیدر بھائی اس میں پھر جب حضرت آدم نے اپنی فطرت پہ ظلم کیا، نہیں، فطرت نہیں، ربنا ظلمنا انفسنا، فطرت پہ نہیں، نفس پہ، اپنی جان پہ، اپنے آپ پہ. جی، تو وہ حضرت آدم تو مطلب اگر پہلے انسان تھے تو پھر انہوں نے ایسا حضرت آدم کا میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں آپ لوگوں کو کہ جو واقعے جو حضرت آدم کا بیان کیا گیا ہے وہ تمام کا تمام واقعہ حضرت آدم کا سمبولک ان دا سینس آف ہیومینٹی ہے. یعنی کہ یہ جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں نا، یہ سب دنیا کی زندگی شروع کرنے سے پہلے ہوئی ہیں، یہ جتنے بھی واقعات ہیں. تو اس لیے نہ یہ گناہ ہے، نہ ثواب ہے، نہ معصیت ہے. یہ فطرت سے تھوڑی سی ہٹی ہوئی بات لگی ہے. خدا نے آدم کے اندر 3 چیزیں دکھائی ہیں جو اولاد آدم میں موجود ہیں، انسانیت میں موجود ہیں. نمبر 1، انسان کا پوٹینشل، علم اسماء کل. نمبر 2، انسان کا خطرناک یا بگڑنے والا پوٹینشل، وسوسہ شیطانی سے مغلوب ہو کر اپنے نفس پر ظلم کرنا. اور نمبر 3، انسان کا ریکوری کا پوٹینشل بصورت توبہ اور انابہ اللہ. یہ بات کہنا صحیح نہیں ہوگی کہ جیسے جو ایک وہ ایلیمنٹ ہے کہ ایگو جو پلے کرتی ہے کہ میں اپنے آپ کو میں سمجھنا، اور جس سے اللہ سے جو آپ کا کنیکشن ہے ٹوٹ جاتا ہے. جیسے کہ آپ نے کہا وہی مالکیت، یعنی کہ جو خلاف زہد ہے، جب انسان اپنے کو مالک سمجھنا شروع کر دیتا ہے بجائے امانت دار کے، تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ خود ہی مشرک ہو جاتا ہے اپنی ذات میں. مشرک کا مطلب ہے کہ جو چیز جس کی مالکیت خدا کی ہے اس میں اپنے آپ کو اس کا شریک قرار دے رہا ہے، تو خود ہی اپنے اندر ہی مشرک ہے. جی، کئی بار ایسا حیدر بھائی ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے علم ہوتا ہے لیکن ہم بھی سوچ رہے او ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، میں یہ نہیں مانتا. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ فطرت سے تو ٹوٹلی اپوزٹ ہے، لیکن یعنی ہمیں یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، پھر بھی ہم سوچتے ہیں کہ او نہیں میں یہ مانتا نہیں. مطلب یہ جو میں ہے نہیں، دیکھیں وہی تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا نا، جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی بات عرض کی تھی، وہ یہی عرض کی تھی نا کہ انسان کا سمجھنا کوئی بات نہیں ہے. سمجھنے سے کچھ نہیں ہوتا، سمجھ میں سب کو بہت کچھ آ رہا ہوتا ہے. روشن ہو جانا، یعنی ایک حقیقت انسان کے وجود پر روشن ہو جائے، آپ کی جان کے ساتھ متحد ہو جائے، یہ اصل چیز ہے. یہ مانگے خدا سے، یعنی وہ نور مانگے. افمن یشرح صدرہ للاسلام، کہ جسے خدا جس کا سینہ، اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس. اومن کان میتا، کیا وہ شخص جو مردہ تھا، فاحییناہ، پھر ہم نے اس کو زندہ کیا،
وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، اور اس کے لیے نور قرار دیا، یمشی بہ فی الناس، کہ وہ اس نور کے ساتھ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے. یہ ہے اصل چیز. اسی میں بصیرت کہیں گے جی، بصیرت، ہدایت، یہ اصل ہے. سمجھ میں تو پتہ نہیں سب کو سب کچھ آ رہا تھا کہ یزید اور ابن زیاد اور شمر، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. ویسے فلسافیکل اس میں کہ انسان جو کہتا ہے کہ کرے گا یا کرنا چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا، جو کرتا ہے وہ ہوتا ہے. صحیح بات ہے. آپ کہ اپنے آپ کو ایسے، ایک مثال یہ بھی ہوتی ہے اپنے آپ کو ایسے اپنے معاشرے میں ہم لوگوں نے پکا لیا ہے ختم. کہ اگر جی پتہ ہے یہ غلط ہے کوشچن چیزیں، جو تھا وہ جو فرسٹ آپ نے بات اس سے کی نکلنا. میرے ذہن میں جی ٹھیک ہے جی. تھا وہ جو توقعات کے اس میں تھا کہ وہ چیز پلٹ کے آپ پہ آتی. اگر ہمیں اس توقعات کے بارے میں علم ہی نہیں تو اس لا علمی کی وجہ سے وہ چیز آنا، یہ لا علمی نہیں ہے، ہمیں لا علمی نہیں ہے، لا علمی نہیں ہے. یعنی انسان کو پتہ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ پتہ نہیں ہوتا، لیکن انسان اس بارے میں سوچتا نہیں ہے. متوجہ نہیں ہوتا، اور اس عدم توجہ کی وجہ سے ان معاملات کو کروڈلی ہینڈل کرتا ہے. یعنی آپ کا فوکس یعنی جیسے دیکھیں مثال کے طور پر کہ ہمارے آپ کے درمیان ایک تعلق، ایک رشتہ ہے. کئی دفعہ میں اپنی مثال دے کے بات کر رہا ہوں، کئی دفعہ آپ نے ایک بات کہی بھی مجھ سے کہ ہاں میں چاہتا ہوں کہ یہ ہو یا وہ ہو، یہ ہو، اور میں پرواہ نہیں کر رہا. تو یہ کیا ہے؟ یہ کروڈ ہینڈلنگ ہے اس توقع کی. ٹھیک ہے. اور جو لوگ بلند مقام چاہتے ہیں ان کو اس چیز کی بھی پنشمنٹ ملتی ہے. یعنی کہ یہ بات بھی خدا کی نظر میں قابل قبول نہیں ہے یہ رویہ. اچھا حیدر بھائی، جو آپ نے اسٹارٹنگ میں جو اسی بات کے بعد سوال ہے کہ مان لیے دوسرے لوگ آپ سے توقع کر رہے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہم اس لائق نہ ہوں کہ جو وہ توقع کر رہے ہیں. نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم اس کو نیگلیکٹ کریں اور کروڈلی ہینڈل کریں. آپ اس جملے پہ غور کیجیے. اس کی ہینڈلنگ کیا ہے؟ آپ کو کس یعنی مثال کے طور پر کہ میرے ساتھ اب میں ایک بات نہیں کر سکتا، کیا میرے لیے یہ مناسب ہے کہ میں بالکل اگنور کر دوں، شن آف کر دوں، یا یہ کہ میں باقاعدہ معذرت کروں، جو کر سکتا ہوں وہ کروں. یعنی کہ میرے رویے کی وجہ سے اگر اس کا دل دکھ گیا، اگرچہ کہ میں نہ نیت ایسی کر رہا ہوں، نہ میری سوچ ایسی ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن میں نے اس معاملے کو جو ہے نا بے تکے پن سے ہینڈل کیا، میں نے توجہ نہیں کی، یہ گڑبڑ ہے، یہ گڑبڑ ہے. یہاں پر انسان کے لیے پرابلمس کریٹ ہو جاتی ہیں. حیدر بھائی ٹاپک تھوڑا چینج کرتے ہوئے آپ نے ایک کیا تھا، اس پہ گروپ کر کے جی جی ہاں، لیکن وہ تو بہت لمبا ہو جائے گا. اس سے ایک سوال بہت ہی سمپل سوال ہے، مطلب سے اس میں کیونکہ وہ اس سے پہلے آئی تھی آیت، اناب اور اواب میں کیا فرق ہے؟ انابہ کے جو معنی کیے گئے ہیں، انابہ کے مطلب یہ ہوتا ہے انہیں اواب توبہ سے پلٹنا، ریٹرن. مطلب وہی کیا جاتا ہے. ہاں نہیں، انابہ کے معنی دو بیان کیے گئے ہیں. انابہ کے معنی ہوتے ہیں بار بار پلٹ کے دیکھنا، اس لیے منیبین کی فضیلت اوابین سے زیادہ ہے. اچھا، منیبین کی فضیلت اوابین سے زیادہ ہے. یعنی منیبین کا مطلب یہ ہے، انابہ کا مطلب ایک یہ ہے کہ ہمیں پتہ، جیسے وہی متوجہ رہنے والی بات ہے کہ پیچھے دشمن ہے، پیچھے گڑبڑ ہو رہی، بار بار آپ مڑ کے دیکھ رہے ہیں، خرابی تو نہیں ہے، پریشانی تو نہیں ہے، یعنی جیسے کہ عہد خدا کو پورا کر رہا ہوں، خدا کی بات پوری کر رہا ہوں، مسلسل مڑ کے دیکھ رہے ہیں، یہ انابہ ہے. اور انابہ کا دوسرا معنی یہ ہے انقطاع، منقطع ہو جانا. یعنی منیبین ان کو بھی کہتے ہیں کہ جو اللہ کے لیے دوسروں سے منقطع ہو جائیں. یعنی اس کی ایک ایگزامپل بھی دیکھیں ذہن میں آتی ہے، میں وہ بھی آپ کو
تو یہ تو ابھی آپ نے بتایا وہ تو سمجھ میں آیا، لیکن وہ جو دوسری بات کی وہ زیادہ کنفیوزنگ ہے، کیونکہ اواب جو ہے وہ تو بہت سارے پیغمبروں کے لیے قرآن شریف میں آیا، انہو اواب انہو اواب، وہ بھی ہے، منیبین بھی ہے. منیبین جو ہے وہ اواب بھی ہو سکتا ہے. دو مختلف. یہ دیکھیے سورہ ممتحنہ آیت نمبر 4 تفصیلی آیت ہے. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم. ممتحنہ 60 آیت نمبر 4 قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کی حسن سیرت کی بات ہے. اینڈ ہے ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر. جو زیادہ ویسی صفت ہے نا، جو زیادہ ہائی لیول کی کوالٹی ہوتی ہے، اس کا ذکر قرآن میں اتنا کم ہے. تو یہ تو دونوں آؤٹ آف ریچ ہیں آلموسٹ، اناب اور اواب دونوں آؤٹ آف ریچ ہیں پریٹی مچ، جس طرح سے مطلب بہت ہی زیادہ ہائی. انابا کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں. ایک تو یہ کہ بعض جگہوں پر انابا یعنی اس جگہ کی تفسیر یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی انقطاع الی اللہ، منقطع ہو جانا. اور دوسری جگہوں پر جہاں منیبین وغیرہ کا ذکر ہے وہ یہ کہ بار بار پلٹ کے دیکھنا، یعنی کہ متوجہ رہنا کہ کیا ہے، آن یور بیک، یہ کیا ہو رہا ہے، مسلسل اس کی طرف توجہ رکھنا. ایگزامپل لے کے سمجھا سکتے ہیں کہ پلٹ کس کو دے رہے ہیں؟ دیکھیے زندگی جب ہم میں اور آپ گزار رہے ہیں، اس زندگی کی بنیاد جو ہے نا عہد خداوندی ہے، یعنی اگر کوئی انسان مومن ہے، اور جو زندگی کا سفر ہے یہ اس عہد خداوندی سے مسلسل ڈسٹریکٹ کرنے والا ہے. اگر انسان اس بات کی طرف متوجہ نہ ہو، یعنی بار بار پلٹ کے نہ دیکھتا رہے کہ ابھی میں جو ابھی میں آ رہا ہوں جس طرف سے، یا کون میرے پیچھے، کہ میں اس چیز کی طرف متوجہ نہ ہوں کہ میں نے ابھی جو دن گزارا اس میں عہد خداوندی کو پورا کیا یا نہیں کیا. یہ انابہ ہے. جی کیونکہ وہ جو آیت تھی جو آخری ہدایت والی تھی، اس میں کنڈیشن ہی ہے. جی جی جو دونوں ڈفرینٹ ہیں کیا؟ مطلب یہ انابہ جو لوگ کوالٹی دکھاتے ہیں وہ دوسری اور کوئی کوالٹی نہیں دکھاتے عوام والی؟ نہیں، اس میں کوئی جتنی بھی کوالٹیز ہیں یہ سب کمپلیمنٹری ہیں، لیکن بات یہ ہو رہی تھی کہ ایک وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اواب اور اناب دونوں کا ترجمہ کیا جاتا ہے پلٹنا. تو میں نے اس کو بتایا کہ پلٹنا جو ہے اواب اور اناب کے پلٹنے میں فرق ہے. اواب یعنی لوٹ کے رستے پر آنا، انابہ کا مطلب ہے پلٹ کے دیکھنا، مسلسل متوجہ رہنا، جو چیز بھی ہے، جو چیز پشت سر ہے اس کی طرف مسلسل متوجہ رہنا. یعنی اگر ہم ایسے ہی مست چلے جا رہے ہیں، ہمیں خبر ہی نہیں ہے پیچھے کون دشمن ہے، کیا سازش ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، ہم نے یعنی کہ آج کا دن کیسا گزارا ہے، زندگی کیا گزاری ہے، تو یہ جو مسلسل لوٹ کے گھوم کے دیکھنا، یہ انابہ ہے.
وہی منیبین یعنی جو صفت انابت رکھتے ہیں. اللہ کے جو پیغمبر ہیں وہ تیسرے سٹیج پہ ڈائریکٹلی یعنی کہ اس کے بعد ہے آیت وہ پہلے سٹیج کو ایکسپلور کر چکے ہیں یا پہلا سٹیج پیغمبروں کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، پیغمبر تو اس سے بہت اوپر ہیں. ہاں تو وہ یہ انسانوں کے لیے ہے، یہ اللہ کے رسول و پیغمبر دیکھیں جو بھی اللہ کے منتخب بندے ہیں. دیکھیں ایک بات تھوڑی سی غور کرنے والی ہے نا کہ اللہ جب کہہ رہا ہے کہ ہم نے نبیوں کو منتخب کیا، مصطفیٰ کیا، مجتبی کیا انسانوں میں سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوالٹی رکھتے تھے تو خدا نے منتخب کیا، یا خدا نے ان کو زبردستی کوالٹی والا بنا دیا؟ کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ کوالٹی رکھتے تھے. جب خدا کہہ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ انی جاعلک للناس اماما، تو اس سے پہلے یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو آزمایا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ رَبُّهُ إِبْرَاهِيمَ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یعنی ابراہیم مقام امامت پر امتحان کلمات ابتلا میں سے گزر کے پہنچے. پیچھے مڑنے کی بات ہے، اس سے یہ پازیٹیو. ایک منٹ میں بات آپ کی پوری ہو جائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی نبی ہیں، امام ہیں، سب ہیں، وہ ایک معیار رکھتے ہیں. کیونکہ خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے ان کو یہ بنا دیا ہے، بلکہ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو منتخب کر کے بنایا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جو بنایا ہے وہ انتخاب کے بعد ہے، نہ کہ پہلے. تو یعنی وہ اس معیار پر تھے کہ منتخب ہوں، پھر وہ سیر الہی، پھر وہ دیکھیں جتنا بھی ہے یہ ایک بہت بڑی بحث ہے جس کا جواب کسی کے پاس پراپر ہے نہیں. ہر انسان اس زندگی میں جو کچھ ہے اس کی وجہ وہ یہاں آنے سے پہلے ہے یا آنے کے بعد ہے، یہ ایک بہت بڑی بحث ہے. لیکن جب قرآن کریم بیان کر رہا ہے کہ ہم نے بنی آدم کی پشت سے نکالا اور ان کو کہا کہ الست بربکم اور قالوا بلا اور وہ سب چیزیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس زندگی کو شروع کرنے سے پہلے بھی ایک امتحان ہے، ایک اقرار اور وہ سب چیزیں ہیں. تو ایک جی مظفر بھائی، جب وہ کسی کو جنگ میں وہ دیکھ لیتے تھے کہ ساتھ سوچ کر جو ہے میں سے کیسے نہیں ہو سکتا، یہ اس سے ریلیٹ ہو رہا کہ وہ کے پاس اس طرح کا تھا تو ان کو بدل جاتا ہوگا. لیکن یہ کوئی جبر نہیں ہے اس میں کہیں بھی، یعنی اس کے بارے میں علماء نے بلکہ احادیث بھی ہیں کہ خدا اس بات کا علم رکھتا ہے کہ ایک شخص اپنے اختیار سے اچھا یا برا ہوگا. خدا کسی کو مجبور نہیں کرتا اچھا یا برا بننے پہ. جب خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے فطرت دے دی، جب خدا کہہ رہا ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، شاکر اور کفور ہونے کا اختیار ہم نے انسان کو دے دیا، تو جبر نہیں کہیں گے. I'm generalizing, but going back to one of your first points, normally you come across two sorts of cultural attitudes when you're interacting with people. So the first is in the West generally, it's very cutthroat. You don't expect for the other person to have any more expectations back from you, right? Whereas from our Islamic cultures or Eastern cultures, there are more expectations from the other person, and so you know when to reciprocate those expectations. So how do you resolve that, given the fact that you don't want to shortchange those expectations, nor do you want to exceed them too much? Because you try to put yourself in other person's shoes, of course, all the time, but sometimes it comes off a little bit more difficult. جی میرا جو بنیادی ہے نا وہ مسئلہ ایکسپیکٹیشن پہ نہیں ہے. آپ لوگ تھوڑا ایکسپیکٹیشن پہ زیادہ زور دے رہے ہیں. میرا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ پر ایک چیز کھل جائے کہ ایک شخص آپ سے توقع رکھتا ہے اور آپ اس کو کروڈلی ہینڈل کریں.
میرے کہنے کا مطلب یہ So what does that mean, handling them crudely? کروڈلی کا مطلب یہ ہے، جیسے میں نے مثال دی کہ آپ اس بات کی توقع رکھتے ہیں، عمران بھائی توقع رکھ رہے ہیں کہ میں فارسی پڑھاؤں گا، ٹھیک ہے، اب میں اس کو جو ہے نا بات ادھر نہیں جی اب آپ جائیں ادھر ادھر، ان کو یعنی اس طریقے سے ان کو میں رسپانس دوں کہ ان کا دل دکھی ہو جائے. انکار کرنے کے میرے پاس دو طریقے ہیں نا، انکار کرنے کے میرے پاس دو طریقے ہیں کہ پراپر میں بتاؤں میری یہ مجبوری ہے، پریشانی ہے، مسائل ہیں، میں نہیں کر سکتا، یہ مطمئن رہیں، اور ایک طریقہ ہے کہ میں کروڈلی ڈسمس کر دوں. So that's just a universal sort of principle. جو میں نے کہا کہ جو مجھ پر روشن ہوا بحمدللہ وہ یہی ہوا کہ وہ لوگ کہ جو کسی بلند مقام تک جانا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ مقام احتیاط ہے، یعنی یہ چیز رکاوٹ بن جائے گی، یہ چیز رکاوٹ بن جائے گی اگر اس کا دھیان نہ کیا جائے تو. یعنی صرف لوگوں کی خدمت کرنا یا لوگوں کا دھیان رکھنا نہیں، یہ نہیں، اس بات کا بھی دھیان رکھنا پڑے گا کہ اگر کوئی آپ سے توقع رکھتا ہے تو آپ اس کی بھی دلجوئی کریں، اور اس بات کا پورا لحاظ رکھیں کہ اس کا دل آپ سے دکھے نہیں. یہ ہے جیسے آپ نے کہا تھا عزت سے یعنی ہم بہت سارے مقامات پر اس چیز میں دوسرے کی عزت نفس یا دوسرے کے جذبات اور احساسات کا خیال نہیں کرتے ہیں. کب سے شروع عرفان بھائی پوچھ رہے فجر کا لیکچر کب سے ہوگا؟ آپ تو آنا ہی نہیں. کیمپ کا بھی کب سے جی جی وہ تو آپ لوگ نہیں آتے، حضرت بھائی تو تیار جی جی ایک منٹ عرفان جی 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 کچھ لوگ کسی اس طرح کی کمپلیکیٹڈ چیزوں کو بہت